یاد رکھیے ہر ایک کے اندر سوئچ ہے، میٹر ہے، الارم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے. اسی لیے ہم اس سے اپوزٹ جب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو بیزار ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، تھکتے ہیں، کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کے لیے نہیں بنائے گئے تھے اور ہم ایک بھیڑ چال پہ چل پڑتے ہیں. آپ دیکھیں، ایک میں کاروباری بندے کا کال پاڑی تھی، وہ کہتا ہے میں اور میری کمپنی کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ جب آپ اپنی قابلیت جو رب نے جس چیز کے لیے آپ کو بنایا وہ باہر نکلتی ہے نا، تو خود بخود مواقع آپ کے پیچھے دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ بظاہر تو ایک کاروباری بندے کا ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آپ اس لیے پڑھیں کہ نوکری اچھی ملے گی. آج کل خواتین کو بھی نوکری کی ضرورت ہے، کس کام پہ ہمیں لگا رہے ہیں؟ ڈگریاں حاصل کریں، آپ کو جاب ملے گی، اچھی پوسٹ میں جائیں. عورتوں کی بڑی ضرورت ہے اس پوسٹ پہ. کیوں؟ خدا نخواستہ مرد ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے. لڑکیوں کو کیوں زیادہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے گا؟ جب ہمارا ہدف، ہمارے ٹارگٹ ہی اتنے چھوٹے ہیں، ہماری سوچ ہی اتنی چھوٹی ہے، تو پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ کہتے ہیں نا، پیر کی موچ اور چھوٹی سوچ کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو خدا کے لیے اس کام کو کیجئے جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے. یقین کریں، جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، جب آپ اپنے آپ کو دریافت کر لیں گے، جب آپ اللہ کی پہچان کر لیں گے، تو یہ سارے پیارے رشتے، یہ سارے آپ کے کولیگ سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. آپ کو کام کرنے کی، میں خواتین سے مخاطب ہوں، کیوں ضرورت ہے؟ آپ اپنے اوپر بوجھ کیوں ڈالتی ہیں؟ آپ کی جو صلاحیت ہے وہ اندر سے باہر نکالیے، اپنے شر والے نفس کو ماریے، اپنی روح کی باتوں کو سنیے. آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے کہا ہے، بنایا ہے، اس نے بنایا نا میری فطرت کو. میں ہوں، آپ نہیں ہو سکتی، آپ ہیں، آپ میں نہیں ہو سکتی. تو اس کام میں آپ کا دل لگے گا. اگر وہ کام آپ کو صرف کام لگے نا، تو آپ کے لیے بوجھ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اب کچھ خواتین کو گھر صاف رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ بڑی خوش رہتی ہیں، نیٹ اینڈ کلین، ہر وقت سوچتی رہتی ہیں اس داغ کو کیسے صاف کرنا ہے، اس دیوار کو کیسے صاف کرنا ہے. اب دوسرے کہتے ہیں بیوقوفوں والا کام، پاگل ہے، سارا دن یہی کرتی ہے. لیکن وہ انجوائے کرتی ہے اس کام کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا کام، اس کے اندر ودیت ہے، اس کو شوق ہے، وہ پسند کرتی ہے. لیکن وہی کام اس کو دے دیا جائے جس کے اندر صلاحیت کچھ اور ہے، اور ہم اس کو اس کام پہ لگا رہے ہیں. ہم یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ اس خاتون یا اس لڑکی کے اندر کچھ اور اللہ نے ڈال کے بھیجا ہے. اور اس کو تو بوجھ لگے گا، وہ تو پاؤں پٹخے گی، جھاڑو اٹھاتے ہوئے بھی اور پوچھا لگاتے ہوئے بھی، اور رف کر کے پھینک دے گی. آپ پھر چلا رہے ہوں گے اس پہ. جانے تو صحیح کہ اس کا اگر صرف اس کام میں دل نہیں لگتا تو کس میں لگتا ہے؟ ہم کہتے تھے نہیں ہے ہی بھلکڑ. ایسا نہیں ہے، کوئی بھلکڑ اور نکما دنیا میں نہیں آیا ہے. ہم نے صرف جاننا ہے کہ وہ کس کام میں اس کا دل لگتا ہے. اس کا کام اس کے لیے بوجھ مت بنائیے. میں ہمیشہ کال کوٹ کرتی ہوں جیسے میری زندگی بدل دی، کہ میرا کام میری عبادت ہے، اور میں عبادت کا صلہ لے کے اس کو کھوٹا نہیں کرنا چاہتی. تو اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت نہیں کر سکتے. آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ تو مردہ ہے. ہاں، صرف دفنانا باقی رہ جاتا ہے. میں ایک بکس میں پڑھ رہی تھی کہ ایک فلم کے اینڈ پہ فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے، والد صاحب، میں پیسے کما لوں گا، لیکن وہ کروں گا جس پہ میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے. پیسے تو مل ہی جائیں گے آپ کو، لیکن آپ وہ بھی تو کریں جس چیز کے لیے آپ پیدا کیے گئے تھے. کتنے ہمارے اسکالر ہیں،
جب میں پڑھتی ہوں، جیسے جنید جمشید ہے، پھر آپ دیکھتی ہیں ہمارے عالم طارق جمیل ہیں، پھر آپ ڈاکٹر اسرار کو پڑھیں، پھر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو، آج کے دور کے لوگ ہیں نا، میں اسلاف میں نہیں جاتی، ان کی ہسٹریاں پڑھیں. بن رہے ڈاکٹر تھے، چھوڑ چھاڑ کے کس فیلڈ میں آئے، اللہ نے ان کو کس کام کے لیے بنایا تھا، ان کے اندر کیا چیز ودیت کی تھی. حالانکہ میڈیکل میں داخلہ اور میڈیکل کی ڈگریاں بھی بعض نے لی ہیں، کچھ نے تو داخلہ لیا تھا، کچھ نے ڈگریاں بھی لے لی اور وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا یہ کام نہیں تھا نا. بن گئے ڈاکٹر، مل گئی ڈگری، لیکن ان کے اندر کیا اللہ نے رکھا ہوا تھا؟ تبلیغ کا کام، لوگوں کو رہنمائی کا کام، لوگوں کو دکھانے کا کام. تو یاد رکھیے، ہر ایک کے اندر ایک ہوتا ہے میٹر جو اس کو بتاتا ہے. بعض اوقات زبانیں بھی تقدیر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں ہے، آپ کے ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے. اور میں بارہا کہتی ہوں کہ ڈھونڈیں اپنے آپ کو. قائد اعظم جناح کو دیکھیے، ان کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی، خود نہیں انہوں نے لکھی، اللہ نے لکھی تھی. تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں میرے لیے کیا چیز لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنے لائق فائق لوگ بہترین کوک ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس تو اور بڑی ڈگریاں تھیں. جب ان کی ڈگریاں سنو تو کہتے ہیں یہاں کیا کر رہی ہیں، لیکن ان جیسا کوئی پھر کوک بھی نہیں ہوتا. آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدل دے، جبکہ اللہ نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے. عبدالستار عیدی صاحب دیکھیے، کتنے لوارثوں کے وارث اللہ نے ان کو بنایا، کتنے یتیموں کا سہارا اللہ نے ان کو بنایا، کتنوں کے وہ باپ بنے، کتنوں کے جنازوں کے کفن انہوں نے پہنائے، اور کتنوں کے لیے ثانی کا ذریعہ بنایا. کراچی کی ایک فیملی سے میری بات ہوئی، سفید پوش ہیں، تو انہوں نے کہا عیدی جب تک تھے تو ہمیں اپنے فکر ہی نہیں تھی کہ ہم غریب مریں گے تو ہمیں کفن کون پہنائے گا اور دفن کون کرے گا. ان کو ایک کال کرنے کی ضرورت تھی پیچھے لواکین کی، انہوں نے آ کے سب کچھ کرنا تھا. کتنا بڑا اللہ نے ان کو سہارا بنایا لوگوں کے لیے. کیا وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن جو وہ کر گئے وہ میں نہیں کر سکتی، آپ نہیں کر سکتے. ہم واہ تو کرتے، لیکن سوچئے کبھی پڑھا کریں ان کو، ان کی ہسٹریوں کو پڑھا کریں. کیا ان کے شوق نہیں تھے؟ کیا ان کو بڑے بڑے گھر نہیں چاہیے تھے؟ انہیں کاریں نہیں چاہیے تھی؟ بنگلے نہیں چاہیے تھے؟ پیسے نہیں چاہیے تھے؟ لاسٹ ایج تک بھی وہ چرپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. کیا ان کو دل نہیں کرتا کہ ان کے پاس بھی 1.5 کروڑ کا ڈائننگ ٹیبل ہو؟ بڑا آسان ہے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا، لیکن کسی کو کھانا کھلانا بہت مشکل ہے نا. صفر سے شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی پتیلی پہ پکا کے روزانہ، کچھ نہیں ہے تو دال ہی پکا کے 2-4 آپ کے ارد گرد جو یتیم فیملیاں بہت ہیں، بیواؤں کی فیملیاں، آپ ان کے گھر ڈونگے بھیج سکتی ہیں. 4 بندوں کو نہیں بھیج سکتی، 3 کے گھر بھیج دیں. 3 کو نہیں بھیج سکتی، 2 کو بھیج دیں. اگر زیادہ سفید پوش ہے تو ایک ہی کو بھیجنا شروع کر دیں. لیکن وہ جس کے اندر یہ شوق ہو، وہ نہیں جس کو شوق نہیں ہے وہ نہیں کر سکے گا، اسے بوجھ لگے گا. وہ ایک دن کرے گا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کہے گا یہ کیا میں نے اپنے سر پہ فٹیک ڈال لی. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. سردیاں شدید ہیں نا، ابھی ٹوپیاں لیں، 100 والی ٹوپیاں لیں. 1000 کی نہیں لے سکتی، 500 کی لیں، 300 کی لیں، 2 لے لیں. ایک کو تو کریں. جو ایک کا نہیں کر سکتا وہ پھر آگے کیا بڑھے گا. ایک کریں 100 کا راستہ کھولے گا، 100 کریں 1000 کا راستہ اللہ کھولے گا، کیونکہ اللہ تو 10 گنا بڑھا کے واپس کرتا ہے نا. سٹارٹ تو لیں. سوچیں آج بیٹھ کے. میں کوئی اس لیے نہیں آپ کو یہ پڑھا رہی کہ آپ باہر نکل کے تقریریں کریں. آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، اور پھر دوسروں کو نہ بتائیں میں کیا کرنا چاہتی ہوں. خود کو بتائیں کہ ہاں میں کل سے یہ کروں گی. کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو خود پابند کر رکھا ہے. اٹھیں، سٹارٹ لیں، آغاز کریں، تکمیل پہ میرا رب پہنچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.